ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادھر دیکھتا تھا تو نصیبہ، میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ، میں سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ۔ یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، لیکن شاید ہمارے پاکستان اور انڈیا میں نہیں سنائی جاتی، ویسے تو پوری دنیا میں سنائی جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم اگر ہم اپنے ملا سے پوچھ لیں، مولوی سے پوچھ لیں، تو وہ پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، لیکن اس بارے نہیں بتائے گا۔ اگر اس حدیث کا مفہوم عورت کو پتہ چل جائے تو اس کے شاید طوطے اڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ، میں بائیں دیکھتا تھا تو نصیبہ، میں سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ وقت ہے جب غزوہ احد چل رہی تھی، مسلمانوں پہ بہت سخت وقت تھا، نیزے برس رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں۔ حضرت نصیبہ آدمیوں کے جتھوں کو روک رہی ہیں، ادھر سے تیر آتا ادھر بھاگتی ہیں، ادھر سے نیزہ آتا ادھر بھاگتی ہیں، ادھر تلوار آتی ادھر بھاگتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ایک عبداللہ نامی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے، لیکن حضرت نصیبہ روک لیتی ہیں، اور پھر وہ آدمی غصے میں واپس حضرت نصیبہ پہ وار کرتا ہے، اور وہ گردن کے ساتھ، تو وہاں سے وہ خون بہنے لگتا ہے۔ تو اتنے میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں، تو وہ بندہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت نصیبہ یہ بہادروں میں سے ایک بہادر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا فرمائی، لیکن حضرت نصیبہ کا کہنا تھا میرے لیے دعا فرمائے کہ میں آگے جنت میں بھی آپ کی خدمت کر سکوں۔ یہ وہ نصیبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں سنا ہوگا، وہ ایک اگریسو پرسنالٹی ہیں، وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے نہ کہ صرف مکہ کا فائنانس منسٹر بنایا انہیں، بلکہ مدینہ کا بھی فائنانس منسٹر بنانے کو سوچا، فیصلہ کیا۔ حضرت عمر وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے پردے کے بارے میں احکامات دیے ہیں، لیکن ہمارے ملا نے عورت کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ آج کے اس مسلم سیکٹر میں جس طرح سے عورت کو ڈیفائن کیا ہے، اس آرکیٹائپ کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اس آرکیٹائپ کو توڑنے کی ضرورت ہے جس میں عورت کو اسلام کا ٹیگ لگا کے ڈیفائن کیا گیا، وہ کہ یہ بس وہ 2 بچے پال لے تو کافی ہے، اس طرح اسے وہ ٹرین کر دیا گیا، اس طرح ملا نے اس طرح سے پابندیاں لگا دی ہیں کہ نہ مرد کچھ کر سکتا ہے نہ عورت۔ اگر اس حدیث کا مولوی سے پوچھ لیا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں جی، اس وقت ضرورت تھی، وہ احد کا وقت ہی ایسا تھا کہ اس وقت حضرت نصیبہ کا وہ ضرورت تھی، لیکن حضرت نصیبہ نے 30 لڑائیاں لڑیں، اور وہ شہید کب ہوئی ہیں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف غزوہ کیا گیا تھا، اس میں حضرت نصیبہ کو بھیجا گیا تھا، تو وہاں شہید ہوئی تھی۔ اور جب حضرت نصیبہ کو غسل دیا گیا تو وہ غسل دینے والی خاتون نے کہا تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ کسی تلوار کا وار نہ ہوا، وہ حضرت نصیبہ۔ لیکن ہمارے ملا نے پتہ نہیں کون سا فلسفہ پیش کیا، وہ فلسفہ جس پہ کوئی ایک صحابی آیت بھی پوری نہ اتر سکے۔ جب کوئی عورت وہ ہمارے ملا کی ڈیفائن کی گئی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ وہ اپنے آپ کو موڑ پھوڑ نہیں کر پاتی تو ریئیکٹ کرتی ہے اور اسلام چھوڑ دیتی ہیں، اسلام سے دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آج کا ٹائم وہ ٹائم ہے جہاں پہ فیمنزم پیک پہ ہے، فیمنزم کا گن پیک پہ ہے، تو میں فیمنزم کو ہوا نہیں دے رہا، کم از کم اس آرکیٹائپ کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر آج کی عورت گھر سے نکلتی ہے تو اسلام کے نام پہ نہیں، سائنس کے نام پہ، یا وہ نفس پرستی کے لیے عورت نکلے گی تو نفس پرستی کے لیے، وہ اپنے وہ کرنے کے لیے، لیکن نام حضرت نصیبہ یا اسلام کے ٹیگ پہ۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ میں ان کی آرکیٹائپ کو چینج کروں، وہ جو اپنی آخرت سنوارنا چاہتی ہیں، جو اپنی آخرت بدلنا چاہتی ہیں۔ عورت نسل جنم دیتی ہے، اگر عورت ہی کمزور ہوگی تو وہ ہمارے گھروں سے عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب جیسے وہ کیسے پیدا ہوں گے؟ ہماری عورت کیا سوچتی ہے جی میں وہ بس 2 بچے ہی وہی پال لوں نا تو وہی کافی ہے، کیا صرف وہ بچوں کو وہ کھانا کھلا دینا وہ بس یہی کرنے آتے دنیا میں، صرف پیدا کرنے؟
ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے جس میں وہ عورتوں کو وہ بس زمین کے اندر وہ نیچے کر کے وہاں پہ بس نمازیں پڑھیں۔ ایک یمن کے اسکالر ہیں تو ان کا نام ہے مجید نظامی، تو ان کے کچھ لیکچرز سنے تھے۔ انتہا قسم کے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہائی، شاید ہی ان سے زیادہ کوئی ہو۔ تو ان کا وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے کہ ان کا وہ القاعدہ پہ بھی اس نام تو ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی کر جانا جائز ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اسلام میں لبرل ہونا اتنا نہیں ہے جتنا یہ لبرل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا کنزرویٹو بنانا بھی نہیں تھا جتنا یہ ہمارا 1% بھی کنزرویٹو بنانا نہیں تھا جتنا یہ ہمارے انہوں نے ملا نے یا ہمارے انکل نے بنا کے رکھ دیا۔ اسلام درمیان میں ہے، نہ لبرل کہ اسلام میں سے کھلا نہیں چھوڑ دیتا کہ جو دل ہے، اور نہ وہ کنزرویٹو وہ ٹریڈیشنل نارمز کو پکڑ کے اور پھر انہی کے اندر پستا رہ گیا۔ اسلام کے سٹینڈرڈ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اگر اپنائیں تو آج کی عورت کو انٹلیکچولیزم میں آنے سے پہلے خود کو پہلے سوشلزم میں اپنی جگہ بنائیں، کم از کم پتہ تو کہ اسلام کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ آج کے ٹائم میں ایموشنل گفتگو کی نہیں، ریشنل گفتگو کی ضرورت ہے، انٹلیکچوئل۔ ایک ٹائم تھا جب میں خود اپنے بچوں کو تلوار پکڑا کے جنگوں میں بھیجتی تھی، لیکن آج کی ماں کوئی مسئلہ آ جائے، نہیں جی میرے بچوں کو کچھ نہ کہ مجھے کر لیں جو کرنا ہے مجھے، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بچوں کیا صرف آپ یہی کرنے آئی تھی، وہ صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اور وہ بھی بچوں کو بچایا جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ نہیں کہ کل کو وہ کوئی نہیں، بس وہ اپنی وہ محبت ہے نا، وہ بس وہ اسلام کی وہ فوجی بنے جس نے وہ نسل جنم دینی ہے، وہ اسلامی نسل۔ تو صحابیات کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ کتابیں پڑھیں صحابیات کی لائف پہ۔ ان ملا کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ موڑ پھوڑ کریں گے تو نہیں ہو پائیں گے۔ میرا رب کہہ رہا ہے ان سے یہ کام کرواؤ، لیکن ملا کہہ رہا نہیں جی نعوذ باللہ حرام ہے حرام ہے۔ یہ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کو چیلنج کریں اور اس ڈیفینیشن کو اپنائیں، وہ صحابیات کی لائف کو پڑھیں۔ ایویں نہیں گلوبل کہہ رہا ہوں، اگر گلوبل ہونا ہے تو اسلام کی ڈیفینیشن کو پکڑیں، نہ فیمنزم کی ڈیفینیشن کو پکڑیں، اور پلیز نہ ملا کی ڈیفینیشن کو پکڑیں۔ وہ آج یوٹیوب پہ اور وہ ٹک ٹاک پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ڈانس کر کے اپنا ایک وہ انفلوئنس سرکل بنائے ہوئے ہیں، اور وہ نیچے کمنٹ میں آرگومنٹ بھی دے رہی ہیں، لیکن ہماری مسلمان عورت نہیں جی میں اتنا ہی کر لوں تو کافی، کھانا ہی بنا لوں تو کافی، وہ 2 بچے وہ نہیں پال لوں تو کافی۔ یہ کرنے آئی تھی آپ دنیا میں؟ نہیں جی وہ میرا تو چھوٹا سا دل ہے، اور وہ چھوٹے دل والی ماں سے پھر وہ چھوٹے دل والے ہی پیدا ہوں گے نا۔ آج ہمارے ہاں ایک لڑکے کو لڑکی پہ کیوں پیار آتا ہے؟ عورت کی نفاست کی وجہ سے، لیکن آج کے ٹائم ایک لڑکے کو لڑکے پہ کیوں پیار آ رہا ہے؟ نفیس اتنا ہو گیا، ہماری ماں بچے کو وہ اتنا وہ نفیس اور وہ شرمیلا اور کیوں بنانا جی؟ پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے بیٹھی ہیں۔ مقصد کیا ہے جی بھائی یہ جو 4 جماعتیں پڑھ جائیں، کل کو شادی اور بچے انڈن، اس لیے دنیا میں آئی تھی۔ تو اپنے بچوں کی اور خود کی اسلام کی آئیڈیالوجی کے مطابق ٹرین کریں خود کو۔ وہ جو 40 سال سے ہمارے انکل وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹریننگ، لیکن مجھے فخر ہے جو آج کی یوتھ ہے نا وہ کریٹیکل تھنکر ہے، یہ بس بابوں کے مرنے کی دیر ہے، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خدا را اسلام کے سٹینڈرڈ کو کمپرومائز نہ کریں، اس ایکچوئل ڈیفینیشن کو پکڑیں جو اسلام دے رہا ہے، نہ کہ جو ہمارا ملا دے رہا ہے۔